تو کارکنان جو ہیں کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں خطرے تو بڑے دنوں سے چل رہے ہیں, آگے بھی چلتے رہیں گے. جب تک الیکشن نہیں ہوتے, شفاف الیکشن کے بعد حکومت نہیں بنتی, تب تک تو یہ خطرہ چلتا ہی رہے گا, کیونکہ جو لوگ مخالفین ہیں وہ باز نہیں آ رہے اس باتوں سے, تو پھر خطرہ تو چلتا رہے گا. یہ جو نیازی ایکسپریس جو کمپنی ہے اس کے کتنا کردار ادا کرے گی اپنا؟ دیکھیں جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر لیا, ساریاں توڑوا لی. اب جو ہے نا باہر سے گاڑیاں اور کٹ کر کے لے آئیں گے ضرورت پڑی تو. گاڑیاں تو توشہ خانہ کر دیا, نیازی ایکسپریس کو انہوں نے سیل کر دیا, اس حوالے سے بتائیں. سیل کر دیا تھا, لیکن ہمارے پاس کورٹ کا سٹے تھا جس کی وجہ سے پھر کھول لیا. حال ہو گئی ہے دوبارہ. ہاں پھر کھول لیا, اور پھر ان کو ہم نے بتایا کہ یار یہ سٹے ہے, اس کے بعد اگر کوئی آرڈر ہے تو ریٹرن میں دے دو. تو ریٹرن میں ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں کر پا رہے تھے, تو پھر ایس ایچ او وغیرہ آئے اور انہیں ہم نے یہی کہا کہ یار اگر کوئی ریٹرن آرڈر ہے تو دے دو, نہیں تو پھر ہم چلا رہے ہیں اس کو. پھر وہ چلے گئے. سر توشہ خانہ کیس کا جو ہے ریکارڈ نکالا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپشن کی اس دور میں سب سے آگے کون ہوگا؟ دیکھو ہم چھوٹے تھے تب ہم سنتے ہوتے تھے کہ انہوں نے مرسڈیزیں منگائی, انہوں نے بی ایم ڈبلیو منگائی, انہوں نے یہ منگایا وہ منگایا, یہ سنتے تھے. کس طرح منگایا جی؟ توشہ خانہ میں آتے تھے اور توشہ خانہ سے یہ 10 لاکھ 5 لاکھ میں چیز لے جاتے تھے, کروڑ روپے والی. تو یہ چلتا رہا پہلے کام. اب جو ہے یہ بات ایک گھڑی سے چلی ہے, تو بھائی اب اینڈ تک جانی چاہیے, سارے نکلنے چاہیے باہر. یہ کیا عدالت جو ہے کرپشن کے ان مہروں کو کٹہرے تک لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ ایک دن آئے گا, احتساب ہوگا اور خان صاحب کی گورنمنٹ بنے گی, تب بھی ہوگا. جب احتساب سے تھوڑی سی ہمت اور کرو گے, نکلو گے گھروں سے, گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی اور سوشل میڈیا نہ دیکھتے رہو, نکلو باہر, خان کے قدم بہ قدم چلو, اور آپ کے زنجیر بنتی ہے کڑی کڑی ملا کے. تو آپ اگر مضبوط ہوں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے, تو یقین کرو ان سب کو ہم گھیرے میں لے لیں گے, اور فتح پھر آپ کی ہے. اور حقیقی آزادی آپ حاصل کر لیا آپ نے, تو آپ کو ترقی والا پیارا پاکستان مل جانا ہے. اس کی میں شیورٹی اور گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ پاکستان ایسا ہوگا جس میں آپ کے فیصلے آپ خود کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بدماش آپ سے کہے گا تیل وہاں سے لو یا کوئی چیز وہاں سے لو. اپنی مرضی سے آپ دنیا سے پوری سے ٹینڈر کریں گے, اور ٹینڈر کے ذریعے لیا کریں گے چیزیں. اور شفاف نظام ہوگا, چور بازاری نہیں ہوگی, دھوکہ نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا, آپ کا مال کوئی کھائے گا نہیں. اور جب وہ دیکھو یار دن 3.5 سال میں کرونا ہونے کے باوجود پوری دنیا پس رہی تھی, ہمارا ملک پرواز کر رہا تھا, اڑ رہا تھا, اوپر جا رہا تھا, اور بجلی پوری دنیا میں اپنا ان کے دوروں میں بجلی آتی نہیں تھی, خان کے دور میں بجلی جاتی نہیں تھی. نون لیگ والے میرے سے شرطیں لگاتے تھے کہ دیکھو جی اپریل میں ہی آیا اور دیکھنا کیا ہوگا. میں کہتا تھا لاؤ کروڑ روپیہ شرط. میں کروڑ ہارنے کو تیار تھا کہ اگر خان بجلی نہ ہوئی تو مجھے ہارنا پڑے گا, لیکن وہ کروڑ دینے کی دفعہ پھر روتے تھے کہ نہیں بجلی جاتی تھی, بجلی ہوتی تھی. تو یہ ایک خان کا طرح امتیاز ہے کہ اس نے وہ کر دے گا. صحت کارڈ کو چھوٹی بات ہے, ہر بندے کے جیب میں 10 لاکھ ڈال دیا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن اس نے کر دیا. ریاست, ہم لوگ جب ایک گھر بناتے ہیں تو ایک بڑا بنا دیتے ہیں, اس میں سے جو گھر کا خیال کرتا ہے, تو جو ریاست بنتی ہے یہ بھی اسی لیے فلاح کے لیے بنتی ہے ایک دوسرے کی. اب وہ فلاحی ریاست کا نام یہاں سے غائب ہو گیا, یہاں تو ظالم ریاست بن گئی, ظلم کا پیمانہ ریاست بنا رہی ہے. وہ جو ظلم کرتی ہے ہمیں سہنا پڑتا ہے عام عوام کو. ہماری فلاح کے لیے ریاستیں کچھ نہیں کر رہی ہیں, لیکن عمران خان کے دور میں 3.5 سالوں میں فلاح کے وہ کام ہوئے کہ ہم ان کے گرویدہ ہو گئے. ہم ان کے پیچھے اس لیے چل پڑے کہ انہوں نے کچھ کر دکھایا تھا. کارکنان کے لیے خان صاحب کچھ کریں, آٹے کا بہت بحران ہے, لوگ ادھر زوال کا شکار ہیں, رول رہے ہیں سڑکوں. دیکھو آج اتنی تحلیل کی کہ آٹا دینے کے لیے لائنیں لگوائی گئیں, اور ظالموں تم لوگ دکانوں پہ آٹا دو اور دکانداروں کو سختی کرو کہ وہ اتنے میں سیل کریں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹرک کھڑا کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو لائن لگوا دیتے ہیں, اس میں خواتین مر گئی ہیں, کچھ لوگ کتنے تکلیف میں, کتنے زخمی ہوئے ہوں گے. تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ ایک چیپ حرکتیں ہیں جو اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور بہترین فیصلے لینے چاہیے. دکانوں پہ وہ کرو, بھٹو دور کی طرح وہ ڈپو پروگرام نہ چلاؤ, دو عوام کو کھلی چیز دو. آٹا کوئی اتنی مشکل چیز ہے جو دنیا میں ناپید ہے, کھلا آٹا دو, سستا دو, کوئی بات نہیں, سبسڈی لگا دو. اور وہ دن یاد, شہباز شریف فری روٹی چلا رہا تھا, تو ہم اس وقت بھی بولتے تھے کہ بھائی یہ فری روٹی جو ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے عوام کو زکوٰۃ پر لگا دیا, عوام کو روزگار دو.
اچھا روزگار ہوگا, لوگ خود ہی خرید کے روٹیاں لے لیں گے. تو وہ اقدام بھی غلط تھا. آج یہ اقدام بھی غلط ہے کہ اس طرح آپ ٹرکوں کے پیچھے لوگوں کو سستے آٹے کے چکر میں, بھائی آپ سٹوروں میں دو اور بکے ریٹ, فکس ریٹ پر چیز بکنی چاہیے. گورنمنٹ کا یہ قائم ہونی چاہیے نا, اگر گورنمنٹ ہے تو. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. سر میاں صاحب کس کے لیے آئیں گے, کیا کرنے آئیں گے یہاں پر؟ ان کے لیے ہے کیا یہاں پہ؟ جو کچھ وہ لوٹ چکے وہ لے گیا, اب اور لوٹنے کے لیے یہاں پر ہے کچھ نہیں کیا. اب تو وہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, کہاں سے دیں گے؟ کیا لوٹنے آئیں گے؟ بس کریں, بہت ہو گیا. بہت شکریہ.